بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضاکار وقار جاگو عوام پارٹی پاکستان کے سیاسی حالات کے اندر متضاد دعوے کیے جا رہے تھے۔ ایک طرف اپوزیشن تھی، تحریک انصاف تھی، جن کا دعویٰ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ہی صورتحال بدلی ہو جائے گی اور تحریک انصاف مضبوط پوزیشن میں آ جائے گی اور حکومت اور ریاست ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے گی، عمران خان جیت جائیں گے اور حکومت ہار جائے گی۔ بہت سارے لوگ ان باتوں پر ان کا مذاق اڑا رہے تھے اور ان کی باتوں کو ہم بھی اہمیت نہیں دے رہے تھے اور دوسرے لوگ بھی اہمیت نہیں دے رہے تھے زیادہ۔ عام طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کے لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہیں، لیکن کئی دفعہ ہم نے آپ سے اظہار خیال کیا کہ دراصل 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے اندر جو فیصلے کی گھڑی آئی تو فیصلہ جاری نہیں کیا گیا، ایک دفعہ دو دفعہ اور آج پھر فیصلہ جاری نہیں کیا گیا۔ تو تصویر کے دو رخ ڈسکس کیے گئے۔ ایک رخ تو یہ ڈسکس کیا گیا کہ اصل میں اتنا تفصیلی اور اتنا جامع فیصلہ جج صاحب دینا چاہتے ہیں کہ جس کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں قبولیت حاصل ہو اور یہ کیس بڑی عدالتوں میں جا کر بیک باؤنس نہ کرے، یعنی کہ کھلاڑی کے حق میں فیصلہ نہ ہو سکے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا تھا، تصویر کا دوسرا رخ بھی پیش کیا جا رہا تھا کہ اگر 190 ملین پاؤنڈ کے اندر کیس کو مزید آگے بڑھایا جاتا ہے، فیصلہ صادر نہیں کیا جاتا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اندرون خانہ کھچڑی پک رہی ہے اور ڈیل جاری ہے۔ گو کہ دفاعی اداروں کی طرف سے واضح کر دیا گیا ہے کہ 9 مئی کے اوپر نو کمپرومائز اور ماسٹر مائنڈز کو ہر صورت میں کٹہرے میں لایا جائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ حکومت نے تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات بھی شروع کیے اور کہا جانے لگا کہ بیک ڈور رابطے بھی جاری ہیں، لیکن حکومت اس کی تردید کرتی رہی اور بہت سارے تبصرہ نگار بھی اس کی تردید کرتے رہے، باوثوق ذرائع بھی اس کی تردید کرتے رہے۔ لیکن کچھ ذرائع یہ بھی بیان کرتے رہے کہ دراصل اندرون خانہ بشریٰ بی بی اور محسن نقوی صاحب ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں اور اندرون خانہ جو کھچڑی پک رہی ہے اس کا ہی نتیجہ آج سامنے آیا ہے اور 190 ملین پاؤنڈ کا کیس آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ اس کیس کا بار بار آگے بڑھنا بتا رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر نظر آ رہا ہے اس کیس کے آگے بڑھنے سے کہ عدلیہ بہرحال کنٹرول میں ہے، کیونکہ اگر عدلیہ آزادانہ طور پر فیصلے کر رہی ہوتی تو وہ یوں اس کیس کو نہ لٹکاتی، آگے پیچھے نہ کرتی، فیصلہ صادر کر دیتی۔ یہ فیصلہ صادر نہ ہونا دراصل بتا رہا ہے کہ پاکستان کا نظام پچھلی صدی کی طرح ہی چل رہا ہے، کوئی خاص تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی۔ اگر ڈیل بن گئی، عمران خان نے شرائط تسلیم کر لیں اور حکومت کے ساتھ اور بیک ڈور چینل سے ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو گئے، تو یہ سارے کیس لپیٹ دیے جائیں گے اور ان میں کھلاڑی کو سرخرو کر دیا جائے گا۔ فی الحال جو حالات ہیں وہ تو بڑے گمبھیر ہیں۔ کس حساب سے؟ اس حساب سے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ جو سیاسی کشیدگی تھی اس میں تو کمی واقع ہو چکی ہے حکومت اور اپوزیشن کے ڈائلاگ شروع ہونے کے بعد، لیکن اپوزیشن کی طرف سے اداروں پر اٹیک جاری ہے۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ریاستی اداروں پر حملہ آور ہیں اور
ریاستی ادارے جو ہیں وہ اپنی جگہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ 9 مئی کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا اپنا بھی یہی خیال ہے کہ اگر 9 مئی کو نظر انداز کر دیا گیا، ان کے ماسٹر مائنڈز کو کٹہرے میں کھڑا کیے بغیر اور اس معاملے کا واضح فیصلہ کیے بغیر اگر مٹی پاؤ پالیسی اختیار کی گئی تو مستقبل قریب میں یہ پاکستان کے دفاعی سسٹم کے لیے قاتل زہر ثابت ہوگا، یہ فیصلہ زہر قاتل ثابت ہوگا۔ تو بہرحال 9 مئی کے فیصلے آنا تو ابھی باقی ہیں۔ مین فیصلہ تو یہی ہے کہ اس کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان کو سزا ملے گی، جزا ملے گی، معافی ملے گی، سرخروئی ملے گی، یا حکومت ملے گی، یا جیل ملے گی۔ لیکن ان سب سوالات کے درمیان سب سے سالڈ کیس 190 ملین پاؤنڈ جس طرح مؤخر کیا جا رہا ہے، یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ ایک دفعہ پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے، اور طاقتور لوگ، طاقتور سیاسی جماعتیں، طاقتور لیڈرشپ اور طاقت کے مراکز کے درمیان ایک بار پھر ڈیل کی جا رہی ہے۔ اس ڈیل کے نتائج کیا نکلیں گے یہ تو سامنے آئے گا، لیکن فی الحال جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے، چاہے براہ راست نہ صحیح، انڈائریکٹ ہو رہی ہے۔ بھلے ڈائریکٹ دفاعی ادارے ان مذاکرات میں شریک نہیں ہیں، اس ڈیل میں شریک نہیں ہیں، لیکن حکومت اور ریاستی اداروں کے جو نمائندے ہیں وہ اس سلسلے میں درپردہ کوششیں کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہ سارے 190 ملین پاؤنڈ اور دوسرے واقعات کو دیکھ کر بھی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور اس بات پر بضد رہیں کہ قطعاً کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، تو پھر جاگو عوام پارٹی، تحریک انصاف اور نون اور پی کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ لہٰذا بے وقت کی راگنی کا راگ الاپنے سے بہتر ہے کہ حالات حاضرہ پر نظر ڈالی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں تحریک انصاف کے لوگوں کو، گو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے وزیروں کو سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کا بیان دینے سے روکا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکی صدر ہوں یا کوئی بھی بیرونی طاقت، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے سیاستدانوں کے مقابلے میں فوقیت دیتی ہے اور ان کو ڈیگریڈ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن جس طرح کا بیرونی پریشر ڈلوایا ہے اب تک تحریک انصاف نے، اور جس طرح طاقتور طاقتیں برطانیہ، امریکہ، یورپ عمران خان کی حمایت کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس حمایت کے نتائج نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اور 190 ملین پاؤنڈ جیسا اہم کیس مؤخر کیا جانا اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اندرون خانہ ایک ایسی کھچڑی پکائی جا رہی ہے سر دست جس کا اعلان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال کھلاڑی اور حکومت کے درمیان
نہ صرف سامنے مذاکرات ہو رہے ہیں بلکہ در پردہ کچھ ایسے عناصر بھی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پردہ اسکرین پر نظر نہیں آ رہے، اور ان ڈیل کرنے والوں کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے جو 190 ملین پاؤنڈ ایک دفعہ پھر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اب تک یہ جتنی بھی عدالتی کارروائی ہوئی ہے، قانونی کارروائی ہوئی ہے، اور جو معاذارائی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں ملک کا جو بھی نقصان ہوا ہے، اگر اس سب کے نتیجے میں ایک ڈیل ہوتی ہے اور سارے معاملات پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اور پاکستان کا جو تاریخ ہے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ ایک دور میں کسی کو ویلن اور غدار وطن کہا جاتا ہے اور مجرم کہا جاتا ہے اور سزائیں دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ایک دم سب کچھ چینج کر دیا جاتا ہے، اور وہی حضرات جو کہ جیل میں ہوتے ہیں، جو کہ غدار ہوتے ہیں، جو کہ سزا یافتہ ہوتے ہیں، ایک دم معزز بن کر باہر آ جاتے ہیں اور ان پر حکومت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ دوبارہ برسر اقتدار آ جاتے ہیں۔ لہذا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا آگے بڑھنا ایک ایسی ہوا چلانے کے لیے کافی ہے جس کے اندر یہ تاثر پھیلنا شروع ہو گیا ہے کہ ڈیل جاری ہے اور شاید تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی ہے، اور آخرکار کھلاڑی باہر آ جائیں گے اور بعد میں حکومت بھی کریں گے، کیونکہ آفٹر آل ان کا تعلق بھی اسی 2% طبقے میں سے ہے جو ریاست کے اندر بہت اہمیت کا عامل ہے، پاکستان کے اندر بہت اہمیت کا عامل ہے، اور ان کے تمام قانونی اور غیر قانونی اقدامات پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے جب ان کے لیے رعایت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو قوم کے سروں پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس دفعہ بھی اسی طرح ایک دم معاملات چینج ہوئے اور حالات نے کروٹ لی اور سارے معاملات کھلاڑی کے حق میں چلے گئے، تو پھر آنے والے وقت میں ریاست کی کمزوری سب پر آشکار ہو جائے گی، اور اس کے بعد آنے والے وقت میں کوئی بھی ریاستی بیانیے کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اس کے نتیجے میں سیاسی عناصر اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ وہ ریاستی اداروں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، اور پھر پاکستان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا تسلط قائم ہو جائے گا۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پاکستان زندہ باد۔